نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ جو احباب ہمیں اپنے سوال بھیجنا چاہیں ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرمائیں: markaz.edu87@gmail.com۔ میں اس کی اسپیلنگ کر دیتا ہوں: markaz.edu87@gmail.com۔ اردو زبان میں واضح طور پر اپنا سوال لکھ بھیجیے، انشاءاللہ مرکز کی جانب سے اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے۔ پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے حامد حسین صاحب نے کشمیر سے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ کیا میں اپنے روزوں کا فدیہ اپنے والدین کو دے سکتا ہوں کیونکہ والدین کو رقم کی ضرورت ہے؟ حامد حسین کشمیری صاحب، اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی حالت کو دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کی حالت ایسی ہے کہ آپ روزہ بالکل نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھیں گے تو بہت سخت بیمار پڑ جائیں گے، روزہ رکھنا آپ کے لیے بالکل ناممکن ہے، یا ایسی بیماری ہے کہ جس میں ڈاکٹر صاحب نے آپ کو روزہ نہ رکھنے کا حکم دیا ہے، تو اگر کسی شخص میں ایسی حالت پائی جاتی ہے کہ وہ بالکل روزہ نہیں رکھ سکتا، ضعیف بہت زیادہ ہے، روزہ برداشت نہیں کر سکتا، کمزور بہت زیادہ ہے، بیمار ہے، یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، یا کچھ مرنے کا اندیشہ ہے، یا کسی عضو کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تو اگر ایسی صورتحال پائی جائے کہ جس میں آپ بالکلیہ روزہ نہ رکھ سکتے ہوں، تب تو آپ اپنے روزوں کا فدیہ دیں گے۔ لیکن اگر آپ کی یہ حالت نہیں ہے، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اور روزہ آپ کو مشقت میں نہیں ڈالتا، تو آپ پر روزہ رکھنا فرض ہے، آپ کے لیے فدیہ دینا درست نہیں ہے۔ یہ ایک تو مسئلہ یہ سمجھ لیں۔ اور جہاں تک آپ کا دوسرا مسئلہ کہ والدین کو رقم کی ضرورت ہے، ان کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو اس بارے میں یہ بات واضح طور پر یاد رکھیں کہ فدیہ کی رقم اس شخص کو دی جا سکتی ہے جسے زکوٰۃ دینا درست ہو۔ والدین ہیں، والدین کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح انسان کی اپنی اولاد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، نواسہ نواسی ہے، اپنی اولاد کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں۔ خاوند اپنی بیوی کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتا، بیوی اپنے خاوند کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتی۔ تو جن افراد کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہے، فدیہ انہی کو دینا جائز ہے۔ جہاں تک والدین ہیں تو والدین کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا جن کو زکوٰۃ دی جائے۔ اس لیے پہلی بات تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ فدیہ دینے کی کنڈیشن میں ہے یا نہیں، اور اگر فدیہ دینے کی کنڈیشن میں ہیں تو پھر آپ فدیہ دے سکتے ہیں، لیکن اپنے والدین کو نہیں دے سکتے، والدین کے علاوہ کسی اور کو دے سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے بطور مشورہ یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ والدین کی خدمت آپ ان جیسے مصارف کے بجائے، ان جیسے پیسوں کے بجائے، ان جیسی رقم کے بجائے آپ والدین کی خدمت ویسے کریں۔ والدین کا آپ کی جان پر، آپ کے مال پر حق ہے، لہٰذا ان جیسے رقم کے بجائے آپ والدین کی صاف ستھری رقم سے امداد کریں، اور ان کو جو رقم کی ضرورت ہے تو رقم آپ دیگر ذرائع سے ان کو دیں۔ ان جیسی چیزوں سے، زکوٰۃ سے، صدقات سے، فدیہ سے آپ کے لیے ان کی مدد کرنا جائز نہیں ہے۔ ثقلین عباس صاحب نے کراچی سے سوال پوچھا ہے کہ مجھے دمہ کی بیماری ہے، بعض مرتبہ یہ بیماری بہت بڑھ جاتی ہے اور مجھے مجبوراً انہیلر لینا پڑتا ہے، کیا روزہ کی حالت میں بھی انہیلر استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انہیلر میں صرف اور صرف جو ہے وہ گیس نہیں ہوتا، بلکہ اس میں دوائی کے ذرات اور دوائی کے اجزاء ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کو چونکہ دمہ کی بیماری ہے تو کوشش کریے کہ آپ اس دمہ کی حالت میں جب روزہ رکھیں گے تو آپ برداشت کیجئے، برداشت کرتے رہیے، یعنی انہیلر کا استعمال کرنے کی آپ کو نوبت نہ آئے۔ حتی الامکان کوشش کیجئے، بعض مرتبہ بیماری تھوڑی کم ہوتی ہے، انسان تھوڑی سی صبر کرے، برداشت کرے، تو پھر وہ اچھے طریقے سے روزہ مکمل کر سکتا ہے۔ تو اگر صورتحال ایسی ہے کہ روزہ آپ نے رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد
آپ کو انہیلر استعمال کرنے کی تھوڑی نوبت آئی ہے، یعنی ضرورت تھوڑی پڑی ہے اور آپ نے اس کو ایک طرف کرتے ہوئے انہیلر استعمال نہیں کیا تو یہ درست ہے۔ اور اگر آپ کی بیماری اس درجہ بڑھ جائے کہ انہیلر کے استعمال کے سوا چارہ کار نہ ہو تو پھر مجبوری کی حالت میں انہیلر استعمال کر لیں، لیکن رمضان کے بعد پھر اس ایک روزے کی آپ قضا کر لیں۔ یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کر دے رہے ہیں۔ سوال پوچھنے والے نے اپنا نام نہیں لکھا۔ سوال یہ ہے کہ اگر روزہ کی حالت میں عورت کو ایام شروع ہو جائیں تو روزے کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ اس حالت میں کچھ کھا پی سکتی ہے یا روزہ داروں کی طرح رہنا ضروری ہے کہ نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے؟ دیکھیے، جب روزہ کی حالت میں کسی عورت کے ایام شروع ہو جائیں تو روزہ تو ختم ہو جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اب جن دنوں میں اس عورت کو ایام رہے ہیں ان دنوں کی قضا کرنا رمضان مقدس کے بعد اس پر ضروری ہے۔ باقی جن دنوں میں ایام آ چکے ہیں یا جن دنوں میں جس دن ایام آئے ہیں یا باقی دن جس میں ایام ہوں گے، ان میں عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ عورت کھا پی سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ عورت سب کے سامنے کھائے اور نہ پیے، بلکہ چھپ کر الگ ہو کر کھانا پینا چاہے تو کھا سکتی ہے۔ زاہد علی صاحب نے کشمور سے سوال پوچھا ہے کہ روزہ کی حالت میں ناک میں دوائی کے قطرے ٹپکا سکتے ہیں یا نہیں؟ روزہ کی حالت میں ناک میں دوائی کے جو قطرے ہیں وہ ٹپکانا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ناک میں دوائی کے قطرے ٹپکا دیے یا کوئی تیل وغیرہ ٹپکا دیا یا کوئی اور لیکوڈ ٹپکا دیا تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ شکیل احمد صاحب نے سرگودا سے ہم سے سوال پوچھا ہے کہ ایک شخص کا روزہ ہو تو کیا اس کے سامنے وہ شخص کھا پی سکتا ہے جس کا روزہ نہ ہو؟ اس سے اسے گناہ تو نہیں ملے گا؟ اس سے گناہ نہیں ملے گا، کھایا پیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ محمد شاہد کریم صاحب لاہور سے آپ سوال پوچھتے ہیں کہ میں آج ظہر کی نماز کے لیے وضو کر رہا تھا، کلی کرتے ہوئے پانی حلق میں چلا گیا، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں تھا، بے اختیار ایسا ہوا ہے، اب میرے روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص بے اختیار اس کے منہ میں پانی چلا گیا، بے اختیار کوئی چیز اس کے منہ میں چلی گئی جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ مثلا پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اب ایک بندے کو پتہ ہے کہ میرا روزہ ہے اور اس کے باوجود بے اختیار اس کے منہ میں حلق میں پانی چلا جاتا ہے اور وہ پانی نگل لیتا ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس پر اس ایک روزے کی قضا کرنا لازم ہوگا رمضان المقدس گزر جانے کے بعد۔ البتہ محمد شاہد کریم صاحب، آپ کے لیے ایک بات یہ بھی ہے کہ جس شخص کا روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو روزہ ٹوٹنے کی وجہ سے اس شخص کو قضا تو بعد میں رکھنا ہوگی، لیکن فی الوقت غروب آفتاب تک، افطاری کے وقت تک اس کے لیے اسی طرح رہنا لازم ہے جس طرح روزہ دار رہتے ہیں، یعنی اب یہ شخص نہ کچھ کھائے گا اور نہ کچھ پیے گا۔ وسیم علی صاحب نارووال سے آپ سوال کرتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں خون دینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ روزہ کی حالت میں خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، البتہ ایک بات یہ ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں خون دیتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے خون دیا تو میرے جسم میں کمزوری لاحق ہو جائے گی، میں کمزور پڑ جاؤں گا، ضعیف ہو جاؤں گا، تو ایسی سچویشن میں اگر کوئی خون دیتا ہے تو خون دینا مکروہ ہوگا، البتہ روزے پر اثر نہیں پڑے گا، روزہ آپ کا درست ہوگا۔ محمد اصغر صاحب منڈی بہاؤالدین سے آپ سوال کرتے ہیں کہ ہماری مسجد میں بعض لوگ تراویح پڑھتے ہیں تو طرز یہ ہوتا ہے کہ جب امام رکعت شروع کرتے ہیں تو یہ بیٹھے رہتے ہیں، جب امام قرات کر کے رکوع میں جانے لگتا ہے تو یہ لوگ فوراً اللہ اکبر کہہ کر جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے، غلط بات ہے، اور یہ بہت سخت مکروہ اور ناپسندیدہ فعل ہے۔ جب کوئی شخص مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے گیا ہے تو بس امام نے اللہ اکبر کہا تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ دیجئے۔ اس طرح بیٹھے رہنا کہ امام لمبی رکعت پڑھتا ہے اور ہم بیٹھے رہیں پھر بعد میں رکوع میں شامل ہو جائیں تاکہ رکعت مل جائے، یہ فعل بالکل مکروہ ہے، اس سے اجتناب لازم ہے۔ اور بعض علماء نے تو اس فعل کو منافقین کے فعل کے ساتھ تشبیہ دی ہے
کہ جو نماز کے ساتھ اس طرح کا معاملہ سر انجام دیتے ہیں، اس لیے احتراز کرنا چاہیے، اور اگر مسجد میں کوئی ایسے ساتھی ہوں تو ان کو ادب سے، احترام سے، پیار اور محبت سے سمجھا دینا چاہیے۔ امید قوی ہے کہ انشاءاللہ وہ لوگ آپ کی بات سن کر سمجھ جائیں گے اور ابتدائی نماز سے ہی جماعت میں شریک ہو جائیں گے۔ محمود حسن صاحب خانپور سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری مسجد میں تراویح کا قرآن سننے کے لیے ایک 10 سال کے بچے کو سامع مقرر کیا گیا ہے۔ اسے امام نے پہلی صف میں کھڑا کیا ہے۔ کیا بچے کا پہلی صف میں کھڑا ہونا درست ہے؟ جبکہ عام طور پر تو بچے پچھلی صفوں میں ہوتے ہیں۔ عام طور پر تو حکم یہی ہے کہ بچے پچھلی صف میں کھڑے ہو جائیں، لیکن تراویح کی جماعت میں چونکہ یہ بچہ سامع ہے اور اس سامع نے امام صاحب کی غلطی پر، ان کے بھولنے پر انہیں لقمہ دینا ہے، اس لیے ضرورت کی وجہ سے اس نابالغ سامع بچے کو پہلی صف میں کھڑا کرنا بالکل جائز اور بالکل درست ہے۔ انور حسین صاحب کشمور سے آپ سوال پوچھتے ہیں کہ سامع کے بغیر اگر کوئی شخص تراویح پڑھائے تو اس کا تراویح پڑھانا درست ہے یا نہیں؟ ہمارے قاری صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے قرآن پختہ یاد ہے، اس حوالے سے ان کا یہ کہنا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے، جب کوئی شخص امامت کرائے تراویح کی تو سامع کا پیچھے ہونا یہ ضروری، واجب اور شرط نہیں ہے۔ سامع کے بغیر بھی کوئی شخص تراویح پڑھانا چاہے تو بالکل جائز اور بالکل درست ہے۔ جس طرح آپ کے قاری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مجھے قرآن پختہ یاد ہے، تو بالکل درست ہے۔ سامع جو کھڑا کیا جاتا ہے صرف اور صرف اس احتیاط کے پیش نظر کہ اگر امام صاحب کو کہیں متشابہ لگتا ہے یا اس کو کوئی غلطی ہوتی ہے یا وہ کسی مقام پر بھولتا ہے تو سامع اس کو لقمہ دے دے اور اس کی تلاوت اور قرأت کو درست کر دے۔ اگر کسی شخص کی قرأت بالکل پختہ ہے تو بالکل سامع کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ جہاں پر کوئی شخص بغیر سامع کی تراویح پڑھا رہا ہے تو اگر کسی مقام پر وہ بھولتا ہے تو اس کو چاہیے کہ زیادہ اگر بھول رہا ہے تو پھر سلام پھیر دے، یعنی رکعت مکمل کرے، رکعت مکمل کر کے سلام پھیرے اور اس کے بعد وہ قرآن مجید دیکھ لے اور جہاں سے اس کو کوئی سہو لگا ہے اپنی قرأت کو وہ پھر درست کر لیا کرے۔ تو یوں کر کے اگر کوئی شخص پڑھانا چاہے تو بالکل اجازت ہے۔ بہرحال سامع کا قاری صاحب کے پیچھے ہونا یہ بطور احتیاط کے ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ پختہ کار قاری اگر بغیر سامع کے اپنی تراویح پڑھاتا ہے تو بالکل جائز ہے، اس پر کسی قسم کا اشکال نہیں کرنا چاہیے۔ محمد حسین صاحب کراچی سے آپ سوال پوچھتے ہیں کہ ایک شخص عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ اس کا فدیہ دیتا ہے، آیا وہ تراویح بھی پڑھے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ بات لوگوں میں غلط مشہور ہے کہ جس شخص نے روزہ نہیں رکھنا کسی عذر کی پیش نظر تو وہ تراویح بھی نہ پڑھے، ایسی بات نہیں ہے۔ تراویح مستقل عبادت ہے اور روزہ مستقل عبادت ہے۔ تراویح یہ روزے کے تابع نہیں ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکا کسی مجبوری کے پیش نظر تو وہ تراویح بھی نہ پڑھے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو تو فدیہ دے گا، البتہ تراویح وہ پڑھ سکتا ہے تو اس کو تراویح پڑھنی چاہیے۔ بلا عذر اگر کوئی تراویح چھوڑتا ہے تو تراویح چھوڑنے کی وجہ سے سنت موقدہ چھوڑنے کا گناہ اس شخص کو ضرور ملے گا، اس لیے اس بارے میں بالکل واضح طور پر سمجھنا چاہیے۔ ظفیر احمد صاحب بنگلور سے سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں ایسے وقت میں پہنچا کہ فرض ادا کیے جا چکے تھے اور نماز تراویح شروع تھی، اس نے جلدی جلدی اپنے فرض پڑھے اور تراویح کی جماعت میں شریک ہو گیا۔ اس کی تراویح 6 رکعت رہ چکی تھی، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ تراویح مکمل کر لے اور وتر علیحدہ پڑھے یا وتر جماعت سے پڑھے، کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص ایسے وقت میں مسجد میں پہنچا کہ فرض ہو چکے، تراویح شروع تھی، اس نے پہلے فرض پڑھے علیحدہ، اس کے بعد تراویح میں شریک ہو چکا، اس کی جتنی تراویح رہ چکی ہے، مثلاً ظفیر احمد صاحب کے سوال میں اس شخص کی 6 رکعت رہ چکی ہیں، تو اس شخص کو چاہیے کہ تراویح امام کے ساتھ پڑھتا رہے۔ جب امام کی مکمل 20 ہو جائیں اور اس کی 14 تراویح ہو جائیں گی تو یہ شخص الگ نہ ہو، بلکہ یہ شخص وتر امام کے ساتھ پڑھ لے، وتر پڑھنے کے بعد پھر اپنی باقی ماندہ تراویح کو یہ پڑھ لے، یوں یہ شخص کرے۔ بعض لوگ
जो तरावी रह चुकी होती है तो वितर इमाम साहब के साथ नहीं पढ़ते, बल्कि वितर से अलग हो जाते हैं, पहले अपनी तरावी मुकम्मल करते फिर अलग वितर पढ़ते हैं। ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त वही है जो अर्ज़ कर दिया गया है। मोहम्मद अहमद साहब कराची से सवाल पूछते हैं कि अगर किसी को रोज़ा की हालत में खाता पीता देख लें तो उसे याद दिलाएं कि तुम्हारा रोज़ा है या याद न दिलाएं, इस बारे में क्या करें? जिस शख्स को आपने देखा कि वो रोज़ा की हालत में भूल कर खा पी रहा है, आप उसको देखें कि अगर वो शख्स कवी, तवाना और मजबूत आदमी है, जवान आदमी है, भूख को कंट्रोल कर सकता है, तो उसको याद दिला दें कि भाई साहब आपका रोज़ा है। और अगर आप ऐसे शख्स को देखें जो नहीफ व कमज़ोर है, बूढ़ा आदमी है, भूख बर्दाश्त करना मुश्किल है, तो उसको खाते पीते देखकर उसको खाते पीते रहना चाहिए, आप उसको याद न दिलाएं। ये तफसील है कवी और मजबूत आदमी और ज़ईफ़ और कमज़ोर आदमी के बारे में। ग़ुलाम मोहम्मद साहब सरगोदा से आप सवाल करते हैं कि मेरे मसूड़े ख़राब और कमज़ोर हैं, बाज़ मरतबा खून भी आ जाता है, मैं इन दिनों रोज़ा तो रख रहा हूँ, अगर किसी दिन रोज़ा की हालत में मसूड़े से खून आ जाए तो मेरे रोज़े का क्या हुक्म होगा? आप रोज़ा रखें, रोज़ा रखते हुए अगर आप महसूस करें कि मसूड़े से खून आ चुका है तो उस खून को आप बाहर थूक दिया करें। इंशाअल्लाह इससे आपका रोज़ा बिल्कुल दुरुस्त रहेगा, आपका रोज़ा फासिद नहीं होगा। हाँ, अगर आप किसी दिन ये देखें कि मसूड़े से खून आया और वो खून हल्क में चला गया और आपको यकीन है कि ये खून ही है जो हल्क में चला गया, तो इस सूरत में रोज़ा फासिद हो जाएगा। रमज़ान गुजरने के बाद आपको रोज़ा की क़ज़ा रखना लाजिम होगा। तो ये तफसील है, इसको समझना चाहिए। शहजाद अहमद साहब सियालकोट से सवाल करते हैं कि क्या कोई मरीज़ रोज़े की हालत में ड्रिप लगवा सकता है, इससे रोज़ा टूटेगा तो नहीं? रोज़ा की हालत में ड्रिप लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता ये तफसील समझनी चाहिए कि अगर कोई शख्स किसी बीमारी में मुब्तला था, बुखार में मुब्तला था, किसी और बीमारी में था, बीमारी की वजह से वो ड्रिप लगवा रहा है तो बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर कोई शख्स ड्रिप इसलिए लगवाता है ताकि उसके जो रोज़ा रखने की वजह से कमज़ोरी पैदा हो चुकी है, वो कमज़ोरी का एहसास ना हो, उसको रोज़ा ना लगे, इसलिए ड्रिप लगवाता है, तो इस तरह ड्रिप लगवाना मकरूह होगा, यानी ये फेल मकरूह होगा, रोज़ा बहरहाल फिर भी नहीं टूटेगा। इसलिए एहतियात करनी चाहिए कि बीमारी हो तब ड्रिप लगवाई जाए। इसके अलावा बिला वजह और महज तकान को दूर करने के लिए ड्रिप लगवाना ये मकरूह फेल है, इससे इज्तनाब करना चाहिए। काशिफ हुसैन साहब सवाल करते हैं कि हमारे घर में एक औरत घर का काम काज करती है, क्या हम ज़कात की रकम उसे दे सकते हैं या नहीं? घर में जो मुलाजिम या मुलाजिमा काम करते हैं, ज़कात की रकम उन्हें देने के लिए दो बातों का इत्मीनान रखना चाहिए। नंबर एक, आप ये देख लीजिए कि जिसको आप ज़कात की रकम दे रहे हैं वो मुस्तहिक ज़कात का हो। अगर वो ज़कात का मुस्तहिक नहीं है तो उसे ज़कात देना जायज़ नहीं होगा, नंबर एक। नंबर दो, जिसको ज़कात दी जा रही है आप उसको ज़कात की रकम दें और बिला मुआवजा और बिला किसी अमल के एवज़ दें। आप अगर ज़कात की रकम देते हैं, चूँकि घर में काम काज करती है, 15,000 उसकी तनख्वाह है, तो आपने उसको 15,000 दे दिया तनख्वाह की मद में और नियत कर ली कि ज़कात दे रही हूँ, तो यूँ ज़कात अदा नहीं होगी। बिला एवज़ दें, बग़ैर हक़्क़ुल ख़िदमत के एवज़ के दें और उसको उसकी तनख्वाह के अलावा दिया जाए, तब आपकी ज़कात अदा होगी। तो दो शर्तों का लिहाज रखना इंतहाई ज़रूरी है। अब्दुल माजिद साहब आप सवाल करते हैं लाहौर से कि मैं एक दुकानदार हूँ, 7 रमज़ानुल मुबारक को मैं अपनी दुकान का हिसाब करता हूँ और ज़कात अदा करता हूँ। हिसाब करते हुए ये बात जहन में आ रही है कि जो शापर हम गाहक को देते हैं जिसमें वो सामान लेकर घर जाता है, वो शापर भी माल तिजारत होगा या नहीं, इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। देखिए, ज़कात जिन चीज़ों पर वाजिब होती है उनमें 4 किस्म के अमवाल हैं। सोना जिस शेप में भी हो, चांदी जिस शेप में भी हो, नकदी रकम करेंसी जिस मुल्क की भी हो, और तिजारत का माल। माल तिजारत समझ लिया जाए कि ये माल तिजारत है क्या। जब ये हम समझ जाएंगे उसके बाद शापर का मसला भी क्लियर हो जाएगा।
مال تجارت اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جس کو انسان اس نیت سے خریدے کہ اس کو میں آگے بیچوں گا اور اس پر نفع حاصل کروں گا، یہ مال تجارت ہے۔ آپ اپنی دکان پر چاول خریدتے ہیں تاکہ بیچیں، آپ اپنی دکان پر جو ہے وہ گیہوں بیچ رہے ہیں، گندم بیچ رہے ہیں، آٹا بیچ رہے ہیں، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ بیچ رہے ہیں تاکہ ان سے آپ نفع حاصل کریں، تو یہ مال تجارت ہوگا۔ جہاں تک شاپر کا تعلق ہے جس میں آپ اپنے گاہک کو اشیاء دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر لے جائے اور آپ سے خرید کر اٹھا کر محفوظ طریقے سے لے جائے، تو شاپر جو آپ اپنے گاہک کو دے رہے ہیں، یہ شاپر آپ اس لیے نہیں دے رہے تاکہ آپ اس شاپر میں نفع حاصل کریں، آپ اس لیے نہیں دے رہے، بلکہ شاپر آپ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ مال اور اس کا جو سودا ہے وہ سامان وہ محفوظ طریقے سے اپنے گھر میں لے جائے۔ اس لیے شاپر وہ شاپر کہ جو آپ گاہک کو سامان کے ساتھ دیتے ہیں، وہ شاپر مال تجارت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ بعض دکانوں پر خود شاپر کو آپ سیل کرتے ہیں، شاپر موجود ہیں، آپ نے ان کو لیا اور آپ نے اس کو سیل کیا ہے، اور شاپر وہاں گاہک کو دینے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ شاپر میں نفع حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اس قسم کے شاپروں کو آپ مال تجارت میں شامل کریں گے اور مال تجارت کے اس پر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو شاپروں کے استعمال میں دیکھ لیا جائے، اگر شاپر گاہک کو اس لیے دیا جائے کہ محفوظ طریقے سے سامان گھر لے جائے، اب اس شاپر میں زکوٰۃ نہیں، اور اگر آپ نے شاپر رکھے ہی فروخت کرنے کے لیے ہیں اور نفع کمانے کے لیے ہیں، تو اب ان شاپروں پر زکوٰۃ ہوگی، ان کو مال تجارت میں شامل کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ رفیق احمد صاحب دہلی انڈیا سے سوال کرتے ہیں کہ کیا نابالغ بچہ تراویح پڑھا سکتا ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے، نابالغ بچہ تراویح نہیں پڑھا سکتا، فرض نہیں پڑھا سکتا، واجب نہیں پڑھا سکتا، سنت مؤکدہ نہیں پڑھا سکتا۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، اس لیے تراویح کا امام نابالغ بچہ نہیں بن سکتا۔ دو دلیلیں اس پر ہم عرض کرنا چاہیں گے۔ کتاب المصاحف میں امام ابن ابی داؤد رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نہانا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ ان نؤم الناس فی المصحف۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ آپ تراویح میں قرآن دیکھ کر پڑھیں، اس سے منع فرمایا۔ اور دوسرا، وَنَهَانَا أَن يَؤُمَّنَا إِلَّا الْمُحْتَلِمُ، اور ہمیں اس بات سے بھی منع فرمایا کہ کوئی نابالغ تراویح پڑھائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کے لیے بلوغ ضروری ہے۔ نمبر 2، نیل الاوطار میں علامہ شوکانی صاحب نے لکھا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لا یؤم الغلام حتی تجب علیہ الحدود، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک امامت نہ کرے۔ یہ دو روایات اس بات کی دلیل ہیں کہ نماز تراویح ہو یا نماز جو بھی نماز ہو کہ جس میں فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، وہ پڑھانی مقصود ہے، تو اس میں امام کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے آپ کا سوال کہ نابالغ بچہ تراویح پڑھا سکتا ہے، تو جواب واضح ہے کہ نابالغ بچہ تراویح نہیں پڑھا سکتا۔ اور بلوغ کے متعلق یہ بات سمجھ لی جائے کہ لڑکا عام طور پر 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے، یعنی قمری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے 12 سال مکمل ہو جائیں، 13ویں سال میں شروع ہو جائے تو عموماً اس وقت بالغ ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس وقت بالغ نہیں ہوا، علامات بلوغ کے بچے کو احتلام ہونا شروع ہو جائے، یہ بالغ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ بالغ نہیں ہوا تو قمری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے، اگر اس کے جو وقت ہے، اس کی جو عمر ہے وہ 15 سال مکمل ہو چکے اور 16ویں سال میں وہ شروع ہو چکا ہو، اب یہ شرعاً بالغ سمجھا جائے گا، اگرچہ علامت بلوغ اس میں نہ پائی جائے، تو نابالغ بچہ تراویح نہیں پڑھا سکتا۔ شاہ نواز صاحب ملتان سے سوال کرتے ہیں کہ میری والدہ کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، ڈاکٹر نے آنکھ میں ڈالنے کے لیے قطرے دیے ہیں، تو کیا روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر ان قطروں کا حلق میں ذائقہ محسوس ہوتا ہو تب بھی کیا حکم ہے؟ مطلع فرمائے، جزاک اللہ خیرہ۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1678
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں اکتحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ کی حالت میں سرما اپنی آنکھ میں ڈالا۔ جب انسان آنکھ میں سرما ڈالتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ سرما کے کچھ اجزاء مسامات کے ذریعے حلق میں پہنچ آتے ہیں۔ روزہ کی حالت میں نبی علیہ السلام کا سرما ڈالنا اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ کی حالت میں آنکھ میں قطرے دوائی سرما ڈالا جا سکتا ہے، اگرچہ اس کا ذائقہ حلق میں بھی محسوس ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آخری سوال ہم سے پوچھا ہے محمد عبداللہ محسود صاحب نے امارات سے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ میں نے ایک پلاٹ ذاتی رہائش کے لیے خریدا ہے، اس کی موجودہ قیمت 35 لاکھ ہے، 10 لاکھ روپے دینا ابھی باقی ہیں۔ اس حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ دو سوال ہیں۔ نمبر 1، اس پلاٹ پر زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ دیکھیے یہ پلاٹ چونکہ آپ نے خریدا ہے رہائش کے لیے، اس لیے اس پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ نمبر 2، جو قرض میرے ذمہ ہے یعنی 10 لاکھ روپے، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی یا اس کی کیا صورت ہوگی؟ جو ذمہ آپ کے قرض ہے، آپ اپنی مجموعی مالیت کو جمع کریں، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی رقم ہے، تجارت کا مال ہے، جو بھی آپ کے پاس موجود ہے سب جمع کریں گے۔ اس میں سے ہی جو 10 لاکھ روپے آپ کے ذمہ قرض ہیں پلاٹ کے، آپ اس کو مائنس کر دیں گے، باقی جو رقم بچے گی اس کو دیکھیں گے کہ وہ قابل زکوٰۃ ہے، یعنی اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، تب اس پر زکوٰۃ دیں گے، وگرنہ اس پر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہمارے آج کی اس نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ پر صحیح طریقہ سے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ مرکز اہل سنت والجماعت، ہمارے استاذ محترم، ہمارے احناف میڈیا سروسز کی ٹیم کو اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔